جی تو ناظرین، اس قلعے کے 40 فلک بوس برج آپ کو دور سے ہی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو قلعہ ہے صدیوں سال پرانی ریاست بہاولپور میں واقع ہے۔ تو آئیے اس قلعے کی سیر کرتے ہیں اور اس کی تاریخ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ قلعہ دراور ہے۔ آئیے نزدیک چل کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو قلعہ دراور کے 40 فلک بوس برج ہیں جو کہ دشمن کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ تمام برجوں اور قلعے کے بیرونی طرف چھوٹی اینٹوں سے چنائی کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ قلعہ تعمیر کیا گیا تھا تو انسانی ہاتھوں کی زنجیر کے تحت اچ شریف سے قلعہ دراور تک اس کی اینٹیں منگوائی گئی تھیں۔ بہاولپور میں واقع قلعہ دراور صحرائے چولستان کا ایک اہم فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ تو وہ دور جو ہے وہ شاہی مسجد ہے۔ 9ویں صدی عیسوی میں یہ قلعہ تعمیر کیا گیا ایک قدیم قلعہ تصور کیا جاتا ہے۔ غیر مصدقہ تاریخی حوالوں کے مطابق یہ قلعہ ہندو راجپوت رائے ججا بھٹی نے اسے تعمیر کروایا تھا، جو کہ سدا دیوراول کا حکمران تھا۔ ابتدائی دور میں اس قلعے کا نام دیوراول تھا، جو بعد میں قلعہ دراور کے نام پہ مشہور ہو گیا ہے۔ موجودہ قلعہ نواب آف بہاولپور نواب صادق محمد خان نے 1733 میں اسے بنوایا تھا، جو کہ مختلف دور میں 1966 تک یہ قلعہ نوابوں کے زیر تسلط رہا۔ قلعہ ایک مربع کی شکل میں خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ قلعے کے بیرونی حصے کی طرف چھوٹی اینٹ سے چنائی کی گئی ہے اور اس قلعے کی خوبصورتی کے لیے اس پر کافی جو ہے نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ تو ناظرین، ہر برج کا نقشہ ڈیزائن جو ہے وہ الگ الگ ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو ناظرین، اس قلعے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کوسوں دور ہی نظر آ جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں ایک بستی ہے جو لوگ مختلف طرح کے کام کرتے ہیں۔ یہاں کی خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ یہ مختلف ڈیزائن بناتی ہیں اور ان کو جو سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں لوگ، ان کو بیچ کر رزق حلال کماتی ہیں۔ تو جو لوگ قلعہ دراور میں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں ان کو روہی چولستان کے اونٹوں پر سیر و تفریح کرنے کا بھی موقع ملتا ہے اور وہ پرجوش ہو کر روہی چولستان کی تعریفیں کرتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس قلعے کا یہ مین گیٹ ہے جہاں سے ہم گزر کر قلعے کا اندرونی منظر دکھائیں گے کہ اندرونی منظر قلعے کا کس طرح ہے اور قلعے کے اندر کیا کیا چیزیں بنائی گئی تھیں۔ تو یہاں پر کچھ جو ہے نام لکھے ہوئے ہیں جو اس قلعے کی حفاظت کے لیے مقیم ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں قلعے کی اندرونی منظر دیکھنے کے لیے۔ تو ناظرین، ہم نے ادھر 20 روپے پے کیے اور اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو ابھی ہم جو ہیں اندر داخل ہو گئے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں قلعے کا اندرونی منظر اور اس منظر کی مکمل ہسٹری۔ جی ناظرین، ہم قلعے کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔
ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ قلعے کے اندر جو ہے کافی گہری گہری غاریں بنائی گئی تھیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان غاروں میں نواب آف بہاولپور کے جو ہیں کافی خزانے موجود ہیں، لیکن آج تک کسی کو نہیں ملے۔ جو کوئی بھی جاتا ہے ان غاروں کے اندر تو وہ جو ہے واپس نہیں آتا۔ تو یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں قلعے کے اندر جو ہیں کمرے بنائے گئے تھے جن میں نواب آف بہاولپور کے ملازمین رہتے تھے، اور ان کی جو خستہ حالی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین یہ بہت ہی بڑا جو ہے ہال بنایا گیا تھا جس میں قیدیوں کو اور جو نواب آف بہاولپور کے ملازمین تھے ان کو یہاں پر جو ہے رکھا جاتا تھا۔ تو ناظرین ان کے جو آثار ہیں کافی حد تک جو ہے وہ مٹے ہوئے ہیں، لیکن خستہ حالی کا یہ قلعہ شکار ہے۔ اب جو ہے ان پر جو ہے مرمت کا کام جاری ہے۔ یہاں ایک مسجد بھی بنائی گئی تھی جہاں پر قلعے میں رہنے والے لوگ نماز ادا کرتے تھے۔ تو ناظرین قلعہ دراور میں موجود مسجد کی صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ مسجد کی حالت جو ہے کافی حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لیکن آثار بتا رہے تھے کہ کتنی ہی شاندار یہاں پر جو ہے ماسک تھی، اور لوگ جو ہیں پرجوش طریقے سے پرجوش جذبہ ایمان سے نماز ادا کرتے تھے۔ تو اس کے جو پلر ہیں یہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح اس دور میں فن تعمیر کیا گیا تھا۔ جی تو ناظرین یہ جو ہے وہاں جو وزراء رہتے تھے ان کے لیے مخصوص کمرے تیار کیے گئے تھے۔ تو ناظرین یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ دراور کا اندرونی منظر ہے۔ ناظرین یہ جو بنائے گئے ہیں یہ زندان تھے جہاں پر مجرموں کو اس زندان میں رکھا جاتا تھا۔ تو یہ زندان کا کچھ اندرونی منظر ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ تو ناظرین یہ ہے زندان جہاں پر مجرموں کو رکھا جاتا تھا۔ تو ناظرین آپ قلعے کا اندرونی منظر کا مظاہرہ فرمائیں اور دیکھیں کہ اس دور میں بھی کتنا ہی خوبصورتی سے ان کو تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ جتنی بھی تعمیرات آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایک چھوٹی اینٹ سے ان کی جو ہے چنائی کی گئی تھی۔ یہ ان کا ایک جیل خانہ تھا جہاں پر مجرموں کو بٹھایا جاتا تھا، پھر یہاں سے فیصلہ ہوتا تھا اور وہاں زندان میں لے جاتے تھے۔ یہاں پر مامور ایک سیکورٹی گارڈ
موجود ہے جو قلعے کے اندرونی حصے کی حفاظت کرتا ہے۔ جی ناظرین، قلعے کے اندر مرمت کا کام شروع ہے جو تقریباً چند ہی سالوں میں مکمل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کسی دور میں یہ ندی ہوا کرتی تھی جو کہ اب خشک ہے۔ یہ قلعہ دریائے ہاکڑہ کے کنارے پر آباد تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ دراوڑ کے ساتھ ہی دریائے ہاکڑہ بہتا تھا۔ تو یہ خوبصورت سا منظر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنا ہی بہترین نظارہ پیش کر رہا ہے۔ وہ جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں صدیوں سے یہاں پر مقیم ہیں۔ تو یہاں جو ہے بہت ہی دلکش اور خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ جو برج ہیں کافی اونچی جگہ جو ہے بنائی گئی تھی۔ جی تو ناظرین، اس کمرے کو 12 دری کہا جاتا ہے۔ فی الحال جو ہے 8 دروازے ہیں، تو تقریباً جو 4 دروازے ہیں وہ بند ہیں۔ اس کی جو اوپر سے نقش و نگار بنائے گئے ہیں وہ بھی بہت دلکش اور خوبصورت ہیں۔ جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک جو کیاری بنائی گئی ہے اس کا ڈیزائن جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو ناظرین ایک یہ اور ایک یہ یہاں پر دروازوں کا نقشہ مقیم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 4 دروازے بھی اوپن ہو جائیں اور اسے 12 دری کا نام دوبارہ دیا جائے گا۔ ناظرین اس قلعے کے اوپر آ کر پوری روہی کا نظارہ جو ہے صحرائے چولستان کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں قلعے کے ارد گرد صحرا ہی صحرا ہے، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ صدیوں سال پرانی بات ہے، یہاں لوگ آباد تھے۔ ناظرین یہ جو مسجد ہے نواب صادق محمد خان عباسیہ نے تعمیر کروائی تھی، اس کی ہسٹری آپ کو آنے والے ولاگ میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔